السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑھیا کی نصیحت سے رونا کے بارے میں، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چند صحابہ کی جماعت کے ساتھ بڑے ضروری کام سے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بڑھیا ملی جن کی کمر مبارک بھی جھک گئی تھی اور لاٹھی کے سہارے سے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کف یا عمر، عمر ٹھہر جا، کہاں لپکا جا رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے اور بڑھیا لاٹھی کے سہارے سیدھی کھڑی ہو گئیں اور فرمایا، اے عمر، میرے سامنے تیری اوپر 3 دور گزر چکے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا کہ تو سخت گرمی کے زمانے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے۔ صبح سے شام تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اونٹ چرا کر آتے تو خطاب کی مار پڑتی تھی کہ اونٹوں کو اچھی طرح چرا کر کیوں نہیں لایا۔ ان کی بہن عمر کو یہ کہتی تھی کہ عمر، تجھ سے تو پھلی نہیں پھوٹتی۔ تو اس بڑھیا نے کہا، تو اونٹ چراتا تھا اور تیرے سر پہ ٹاٹ کا یا کمبل کا ٹکڑا ہوتا تھا اور ہاتھ میں پتے جھاڑنے کا آنکڑا ہوتا تھا۔ دوسرا دور آیا کہ لوگوں نے تجھے عمیر کہنا شروع کیا، اس لیے کہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا۔ اس کی طرف سے پابندی تھی کہ میرے نام پر نام نہ رکھا جائے۔ گھر والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں تصغیر کر کے عمیر کہنا شروع کر دیا۔ جب غزوہ بدر میں ابو جہل مارا گیا تو اس وقت ان کو عمیر ہی کہا جاتا تھا۔ بڑھیا نے کہا، اب تیسرا دور یہ ہے کہ تجھے نہ کوئی عمیر کہتا ہے نہ عمر، بلکہ امیر المومنین کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد بڑھیا نے کہا، رایا کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ امیر المومنین بننا آسان ہے مگر حق والے کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ کل حقوق کے بارے میں باز پرس ہوگی، لہٰذا ہر حق والے کا حق ادا کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ دار و قطار رونے لگے اور یہاں تک کہ داڑھی مبارک سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ صحابہ جو ساتھ تھے انہوں نے بڑھیا کی طرف اشارہ کیا کہ بس تشریف لے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے کی وجہ سے زبان بھی نہ اٹھ سکی، اشارہ سے ہی منع فرما دیا کہ ان کو فرمانے دو جو فرما رہی ہیں۔ جب وہ چلی گئیں تب صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ بڑھیا کون تھی جس نے آپ کا اتنا وقت ضائع کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ ساری رات کھڑی رہتی تو عمر یہاں سے سرکنے والا نہیں تھا۔ بخبر فجر کی نماز کے یہ بی بی صاحبہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں جن کی بات کی شنوائی 7ویں آسمان کے اوپر ہوئی اور کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کے آگے جھینک رہی تھی۔ فرمایا، عمر کی کیا مجال تھی کہ ان کی بات نہ سنے جن کی بات 7ویں آسمان کے اوپر سنی گئی۔